اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ شام وغیرہ کے علاقوں میں مصروف جہاد رہے، اور اسی دوران جب جنگ یمامہ میں انہوں نے شرکت کی اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مارا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ 19 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے بھائی گورنر شام، جو کہ شام کا گورنر تھا، اس کا نام تھا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قیساریہ روم کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کی فتح کرنے کے لیے اس کے جہاد کا حکم دیا۔ تو یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب محاصرہ طول کھینچ گیا تو یزید حضرت معاویہ کو اپنا نائب مقرر کر کے دمشق چلے گئے، اور بالآخر شوال 19 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کر لیا۔ ذی القعدہ 19 ہجری میں یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 سال شام کے گورنر رہے ہیں۔ روم کی سرحدوں پر جہاد کرتے ہوئے بہت بڑے شہر انہوں نے فتح کر لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف آپ کو اس عہدے پر باقی رکھا، بلکہ آپ کے حسن انتظام، تدبیر اور سیاست سے متاثر ہوتے ہوئے حمص، قنصرین، فلسطین کے علاقے بھی آپ کے ماتحت کر دیے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 12 سال گورنر کی حیثیت سے گزارے، اور 25 ہجری میں آپ نے روم کی جانب جہاد کیا اور اموریہ تک جا پہنچے اور راستے میں فوجی مرکز قائم کیے۔ 27 ہجری میں قبرص پر لشکر کشی کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اور اصرار کیا کہ حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ آپ نے مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار بحری بیڑا تیار کروایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے ہمراہ قبرص کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ بحری جنگ کا پہلا واقعہ تھا، اور یہ بہت بڑی عظیم سعادت تھی، بہت بڑی عظیم سعادت کہ پہلی بار بحری بیڑا تیار کروایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محض ایک تاریخی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے بہت بڑی عظیم سعادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا بحری جہاد کرنے والوں کے حق میں جنت کی بشارت دی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، کیا کہا؟ فرمایا کہ میری امت کے پہلے لشکر نے جو بحری لڑائی لڑے گا وہ اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے۔ اور 28 ہجری میں قبرص کا عظیم الشان جزیرہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں پر جزیہ عائد کیا۔ 32 ہجری میں آپ نے قسطنطنیہ کے قریبی علاقوں پر جہاد جاری رکھا۔ 33 ہجری میں آپ نے افرنتیہ، ملتیہ اور روم کے کچھ قلعے فتح کیے، اور 35 ہجری میں آپ کی قیادت میں غزوہ ذی خشب پیش آیا۔ 36 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، امت کا شیرازہ بکھر گیا، فتوحات بھی بند ہو گئیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جنگ جمل اور صفین کے مشہور واقعات پیش آئے۔ آپ کا موقف اس سلسلے میں یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، اس لیے قاتلوں سے قصاص لینے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ قاتلوں سے جو نرمی برتی جا رہی ہے ان کو عہدوں پر مامور کیا جا رہا ہے، اور وہ خلافت کے کاموں میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ یہ واقعہ آپ کے اس موقف کی مکمل وضاحت ہوتی ہے کہ اس بے بنیاد الزام کے قلعے کھل جاتی ہے کہ آپ اقتدار کی خواہش کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کے دوران حضرت ابو مسلم خولانی لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ امیر معاویہ کے پاس پہنچے تاکہ ان کو حضرت علی کی بیعت پر آمادہ کر سکے۔ کہا، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑ رہے ہو، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم علم و فضل میں اس جیسے ہو؟ امیر معاویہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میرا یہ خیال نہیں، میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے بہتر ہے، افضل ہے، خلافت کے مجھ سے زیادہ مستحق ہے، لیکن کیا تم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے؟ میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، اس لیے مجھے ان کے خون کا قصاص اور بدلہ لینے کا زیادہ حق ہے۔
تم جا کر حضرت علی سے یہ بات کہو کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد کر دیں، میں خلافت ان کو دے دوں گا۔ یہ حضرات حضرت علی کے پاس آئے، ان سے اس معاملے میں بات کی، لیکن انہوں نے قاتلین کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ اس موقع پر اہل شام نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مل کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس بات کے بعد اس شبہ اور بہتان کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ ذاتی نام و نمود اور اقتدار کی خواہش کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ اور اس بات کا اندازہ اس خط سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی اختلافات کے دوران، جب اختلافات شباب پر تھے، قتل و قتال کی نوبت آ رہی تھی قیصر روم کو تحریر فرمایا، لکھا کہ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم سرحد پر لشکر کشی کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنے ساتھی حضرت علی سے صلح کر لوں گا، اور ان کا جو لشکر تم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوگا اس کے ہر اول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا کر کوئلہ بنا کر رکھ دوں گا۔ بہرحال یہ افسوسناک اختلاف اور قتال پیش آیا، اور دراصل اس میں بڑا ہاتھ ان مفسدین اور منافقین کا تھا جو دونوں جانب غلط فہمیاں پھیلاتے اور جنگ کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے۔ 4-5 سال تک یہ جنگ جاری رہی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور اسی وقت ایک دوسرے حملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ